جو عورتیں ہر وقت ٹینشن لیتی ہیں، ہر بات کو دل پر لگا لیتی ہیں اور راتوں کو صرف خاموشی میں سوچتی ہی رہتی ہیں، ایسی عورتیں میری یہ 7 باتیں یاد رکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان مسئلوں سے نہیں تھکتا بلکہ اپنے ہی خیالات سے ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ ان عورتوں میں سے ہیں جو دن بھر مسکراتی تو رہتی ہیں لیکن دل کے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ہر چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی ہیں؟ کیا کسی کے ایک جملے، ایک رویے یا ایک نظر سے آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے؟ کیا رات کو سب کے سو جانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے اور سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ گفتگو صرف آپ کے لیے ہے۔ بعض اوقات انسان کو زندگی کے مسائل اتنا نہیں تھکاتے جتنا اس کا اپنا ذہن اسے تھکا دیتا ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت فکر کرتی ہیں، ہر وقت کسی آنے والی مشکل کا خوف دل میں رکھتی ہیں، ہر بات کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا دل، ان کی ہمت اور ان کا سکون کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر پریشانی کا علاج صرف حالات بدلنے میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات چند سچی باتیں انسان کے دل کے اندر روشنی پیدا کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 7 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ اپنے دل میں بسا لیں، اپنی سوچ کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی میں جگہ دے دیں تو انشاءاللہ تعالی بہت سی ذہنی الجھنیں، بے سکونی اور بے وجہ کی ٹینشن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے گا۔ جو عورتیں ہر وقت ٹینشن لیتی ہیں، میری یہ 7 باتیں ضرور یاد رکھیں۔ پہلی بات، کبھی کبھی انسان کے خلاف سب سے بڑی جنگ دنیا نہیں لڑ رہی ہوتی، بلکہ اس کے اپنے خیالات اس کے اندر ایک ایسی عدالت لگا دیتے ہیں جہاں ہر لمحہ مقدمہ چلتا رہتا ہے، فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور دل سزا بھگتتا رہتا ہے۔ بہت سی عورتیں زندگی کے کسی مسئلے سے اتنی نہیں تھکتی جتنا وہ اس مسئلے کے بارے میں مسلسل سوچ سوچ کر تھک جاتی ہیں۔ ایک بات ہوئی اور ذہن نے اس کے 100 مطلب نکال لیے۔ کسی نے جواب دیر سے دیا اور دل نے پوری کہانی بنا لی۔ کسی نے رویہ بدل لیا اور ذہن نے آنے والے کئی سالوں کی فکر شروع کر دی۔ یوں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن کے اندر ایک طوفان بن جاتا ہے جو سکون کے ہر چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سوچنا عقل کی نشانی ہے، لیکن حد سے زیادہ سوچنا اکثر دل کی قید بن جاتا ہے، اور تھنکنگ ایسا چور ہے جو خاموشی سے انسان کی خوشیاں چرا لیتا ہے۔ یہ آپ کو حال میں جینے نہیں دیتا اور مستقبل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کو ان مسائل پر بھی رلانے لگتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ بستر پر لیٹی ہوتی ہیں لیکن ذہن کل کی فکر، پرسوں کے خدشے اور آنے والے مہینوں کے اندیشوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی چال یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو حقیقت سے زیادہ خیالات میں الجھا دیتا ہے۔ وہ آپ کو بار بار ایک ہی بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہاں تک کہ دل تھک جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی اصل طاقت بھولنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں مسلسل سوچنا اسے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ کی زندگی کے کتنے خوف ایسے تھے جو کبھی سچ ہی نہیں ہوئے؟ کتنی فکریں ایسی تھیں جن پر آپ نے راتوں کی نیند قربان کی، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب محض وہم تھے۔ اور تھنکنگ انسان کو حقیقت سے زیادہ اپنے تخیل کا قیدی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل، امید اور عمل کا راستہ سکھایا ہے، نہ کہ بے مقصد فکروں میں ڈوبے رہنے کا۔ مومن وہ ہے جو تدبیر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو ذہن میں بار بار گھمانا، ہر منظر کو 100 بار دہرانا، ہر ممکن برے انجام کا تصور کرنا دل کو کمزور اور روح کو تھکا دیتا ہے۔ لہٰذا آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، ہر خیال کو اپنے دل میں گھر بنانے کی اجازت مت دیں، ہر فکر کو اپنی نیند لوٹنے کا حق مت دیں۔
بعض معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا ہی سب سے بڑی ذہنی آزادی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر سوچ ضروری نہیں ہوتی اور ہر فکر آپ کی توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سکون اس میں نہیں ہوتا کہ آپ ہر سوال کا جواب ڈھونڈ لیں، بلکہ سکون اس میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ دوسری بات، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر سکتی۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں گرتے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونٹوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتیں، وہ گھر والوں کے سامنے مضبوط بن جاتی ہیں، بچوں کے سامنے مسکرا دیتی ہیں، لوگوں کے درمیان خود کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن جب رات کی تنہائی اترتی ہے تو ان کے دل کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی آہیں صرف اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں مگر ان کے اندر ایک شور برپا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی مگر ان کا دل مسلسل رب کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی عورتوں میں سے ہیں تو آج یہ بات اپنے دل پر نقش کر لیجئے کہ آپ کی خاموشی اللہ کے نزدیک خاموش نہیں ہے، آپ کے آنسو اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، آپ کی وہ دعائیں جو کبھی الفاظ نہیں بن سکیں وہ بھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ دنیا شاید آپ کی تکلیف کو نہ سمجھے، لوگ شاید آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیں، لیکن اللہ آپ کے دل کے ان زخموں کو بھی جانتا ہے جن کا ذکر آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دروازوں پر دستک دیتا ہے تو جواب ملے یا نہ ملے، لیکن جب دل اللہ کے دروازے پر جھکتا ہے تو وہاں خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے اور آنسو بھی التجا بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ شیطان بار بار آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، اللہ شاید تمہیں بھول گیا ہے، اتنا مانگا مگر کچھ نہیں ملا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی تاخیر اللہ کی بے خبری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ بڑا، کچھ بہتر اور کچھ زیادہ خوبصورت لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس طاقت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مومن کبھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور مناسب وقت پر جواب بھی دے گا، لہٰذا اگلی بار جب آپ تنہائی میں روئیں، جب دل بوجھل ہو، جب سینہ غم سے بھر جائے تو یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں۔ اس لمحے اپنے دل سے کہیے میرا رب میری خاموشیوں کی زبان جانتا ہے اور وہ میری ہر آہ کو سن رہا ہے۔ یہی یقین دل کو بکھرنے سے بچاتا ہے اور یہی یقین اندھیری راتوں میں امید کا چراغ بن جاتا ہے۔ تیسری بات، کبھی کبھی انسان اپنی موجودہ تکلیف کو اتنا بڑا سمجھ لیتا ہے کہ اسے لگنے لگتا ہے جیسے یہ دکھ اب ساری زندگی اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ جب پریشانیاں مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں تو دل یہ ماننے لگتا ہے کہ شاید اب خوشی کا راستہ بند ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ دنیا تبدیلی کا نام ہے، یہاں نہ خوشی ہمیشہ رہتی اور نہ غم، نہ آسانی مستقل ہے اور نہ مشکل۔ جو عورت آج آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہے، ممکن ہے چند مہینوں بعد وہی عورت خوشیوں کے پھول سمیٹ رہی ہو۔ جو دل آج بوجھ محسوس کر رہا ہے، کل وہی دل سکون سے بھر سکتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، موسم ایک جیسے نہیں رہتے، تو پھر حالات ہمیشہ ایک جیسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف تسلی نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جس کا وعدہ اللہ کرے اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض عورتیں برسوں بعد پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو حیران رہ جاتی ہیں کہ جن باتوں پر وہ راتوں کو رویا کرتی تھیں، آج وہ باتیں ان کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے دل کو یہ یقین دلائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ پریشانی بھی مستقل نہیں، یہ دکھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آپ کی زندگی کا اگلا باب
شاید پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا نا، تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ چوتھی بات، زندگی کی بہت سی تھکن کاموں کی زیادتی سے نہیں آتی، بلکہ اس کوشش سے آتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے جو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہوتی۔ بہت سی عورتیں انجانے میں ایک ایسی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیتی ہیں جو دراصل ان کی ہے ہی نہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ سب لوگ ان سے خوش رہیں، ہر رشتہ ان کی مرضی کے مطابق چلے، ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے، ہر شخص ان کی نیت کو سمجھے، اور زندگی کا ہر موڑ ان کی منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں، خود کو ملامت کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ ایک انسان ہیں، تقدیر نہیں۔ آپ کوشش کر سکتی ہیں لیکن نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ محبت دے سکتی ہیں لیکن کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ نصیحت کر سکتی ہیں لیکن کسی کی سوچ بدلنے کی مالک نہیں ہیں۔ آپ دعا کر سکتی ہیں لیکن ہر معاملے کا وقت اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی عورتیں اپنی زندگی کا سکون صرف اس لیے کھو دیتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کے رویوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ کوئی ان کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ فلاں شخص ایسا کیوں بولتا ہے؟ فلاں رشتہ ویسا کیوں نہیں جیسا میں چاہتی ہوں؟ یہ سوالات رفتہ رفتہ دل کے اندر ایک ایسا بوجھ پیدا کر دیتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھانے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدلنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ سمندر کی لہروں کو کوئی نہیں روک سکتا، ہوا کی سمت کو کوئی نہیں موڑ سکتا، اور لوگوں کے دلوں پر بھی کسی انسان کی حکومت نہیں ہوتی۔ اسی طرح زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں۔ جب انسان ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل سے ایک عجیب بوجھ اتر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اس حدیث میں ایک عظیم اصول چھپا ہوا ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اور جو آپ کے اختیار سے باہر ہے اسے اللہ کے سپرد کر دیں۔ اپنی زندگی کو ایک باغ سمجھیں۔ آپ کا کام بیج بونا، پانی دینا اور دیکھ بھال کرنا ہے۔ پھول کب کھلے گا، کتنا کھلے گا اور کس رنگ کا ہوگا، یہ باغبان حقیقی یعنی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ ہر وقت پھول کو کھینچ کر کھلانے کی کوشش کریں گے تو وہ کھلے گا نہیں بلکہ مرجھا جائے گا۔ لہذا آج سے اپنے دل کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ ہر معاملے کا بوجھ اپنے سر پر نہ لے۔ کچھ معاملات دعا کے سپرد کر دیجئے، کچھ وقت کے حوالے کر دیجئے اور کچھ اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیجئے۔ یقین جانیے، جس دن آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی جنگ چھوڑ دی، اسی دن آپ کے دل کا آدھا بوجھ خود بخود اتر جائے گا۔ پانچویں بات، کبھی کبھی سب سے زیادہ تھکا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جو سب کے سامنے سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھکن کو نہیں دیکھ پاتے۔ بہت سی عورتیں ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتی رہتی ہیں۔ وہ گھر کی فکر کرتی ہیں، بچوں کی فکر کرتی ہیں، شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، والدین کی خدمت کرتی ہیں، رشتوں کو سنبھالتی ہیں اور ہر ٹوٹتے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اس پوری دوڑ میں وہ ایک شخصیت کو بھول جاتی ہیں، اور وہ شخصیت خود ان کی اپنی ہوتی ہے۔ وہ سب کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں مگر اپنے دل کے زخموں کو نظر انداز کرتی رہتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایک مشین مسلسل چلتی رہے، اسے نہ آرام ملے، نہ مرمت کا وقت ملے، نہ اسے بند کیا جائے تو ایک دن وہ جواب دے دیتی ہے۔ پھر آپ تو مشین بھی نہیں ہیں، آپ کا دل ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، آنسو ہیں، کمزوریاں ہیں۔ آپ پتھر نہیں ہیں کہ ہر بوجھ اٹھا لیں اور کبھی نہ تھکیں۔ آپ لوہا نہیں ہیں کہ ہر ضرب برداشت کر لیں اور کبھی نہ ٹوٹیں۔ آپ ایک انسان ہیں، اور انسان کو آرام، محبت، توجہ اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔
بعض عورتیں خود کو اتنا نظر انداز کر دیتی ہیں کہ انہیں اپنے آرام پر بھی جرم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر چند لمحے اپنے لیے نکال لیں تو انہیں لگتا ہے شاید وہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں۔ اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں تو انہیں خود غرضی محسوس ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خود اندر سے خالی ہو جائے وہ دوسروں کو بھی زیادہ دیر سہارا نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں، ہر وقت مسکرانا بھی ضروری نہیں، ہر وقت سب کچھ سنبھالنا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی دل کو رونے کی اجازت دینا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی خود کو معاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی چند لمحوں کے لیے دنیا کے شور سے دور ہو جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں توازن کا درس ملتا ہے۔ عبادت بھی ہے، محنت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، لیکن جسم اور روح کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام انسان کو خود کو تباہ کرنے کا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کا درس دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کا دل بھی آپ کی امانت ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کا خیال رکھیں لیکن اپنے دل کو مسلسل تھکاتی رہیں تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ اپنے آپ کو یہ حق دیجئے کہ کبھی آرام کر سکیں، کبھی خاموش بیٹھ سکیں، کبھی گہری سانس لے سکیں، کبھی اپنے رب سے دل کی بات کر سکیں، کیونکہ تھکا ہوا دل صرف نیند سے نہیں سنبھلتا، بعض اوقات وہ محبت، توجہ، رحمت اور اپنے رب کے ساتھ چند پرسکون لمحوں سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ چھٹی بات، کبھی کبھی حالات اس قدر گہرے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں کہ انسان کو لگنے لگتا ہے جیسے اب کوئی راستہ باقی ہی نہیں رہا۔ دل بار بار یہی کہتا ہے کہ شاید اس بار مسئلہ بہت بڑا ہے، شاید اس بار میں نہیں سنبھل سکوں گا، شاید اس بار زندگی مجھے شکست دے دے گی۔ لیکن ایسے لمحوں میں ایک بات یاد کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آپ آج جہاں کھڑی ہیں وہاں تک بھی اللہ ہی آپ کو پہنچا کر لایا ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیے، کیا یہ پہلی پریشانی ہے جو آپ کی زندگی میں آئی ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی رات نہیں آئی تھی جس میں آپ کو لگا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے رو رو کر اللہ سے مدد مانگی ہو اور پھر کچھ عرصے بعد وہی مسئلہ ختم ہو گیا ہو؟ یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں اسے لگتا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں، لیکن پھر اللہ ایسی جگہ سے مدد بھیج دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے حال کے اندھیرے میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کی اللہ والی مدد کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی بار اللہ نے اسے ٹوٹنے سے بچایا، کتنی بار ایسے دروازے کھولے جو بند نظر آ رہے تھے، کتنی بار ایسی آسانیاں پیدا کیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے سمندر تھا۔ ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بچنے کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وہاں بھی راستہ پیدا کر دیا۔ جہاں انسانی عقل صرف اختتام دیکھ رہی تھی، سمندر پھٹ گیا اور نجات کا راستہ بن گیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر پریشان دل کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب اللہ چاہے تو سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آج آپ کا دل بوجھل ہے، اگر حالات آپ کی سمجھ سے باہر ہیں، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں، تو اپنے دل کو یہ یاد دلائیں کہ جس رب نے آپ کو پہلے سینکڑوں مشکلوں سے نکالا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی قادر ہے، وہ آج بھی آپ کی فریاد سن رہا ہے۔ اللہ کی قدرت پر وقت کا اثر نہیں پڑتا، حالات کی سختی اس کی رحمت کو نہیں روک سکتی، اور مشکلات کی دیواریں اس کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے خوف کے بجائے یقین کو جگہ دیجیے، مایوسی کے بجائے امید کو تھام لیجیے، اور بار بار اپنے دل سے کہیے میرا رب پہلے بھی میرے ساتھ تھا،
آج بھی میرے ساتھ ہے اور کل بھی میرے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ ساتویں بات، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل دنیا میں تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن جس دروازے کے پیچھے اصل سکون رکھا ہوتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، حالات سے آس لگاتا ہے، وقت سے توقع باندھتا ہے، لیکن دل کی وہ خالی جگہ پھر بھی خالی رہتی ہے، کیونکہ دل کو وہ چیز نہیں بھر سکتی جو خود فنا ہونے والی ہو۔ دل کو طاقت صرف اس ذات سے ملتی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان کے مسائل ختم ہو جائیں تو انہیں سکون مل جائے گا، اگر فلاں شخص بدل جائے تو دل مطمئن ہو جائے گا، اگر حالات بہتر ہو جائیں تو خوشی واپس آ جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے حالات بدلنے سے پہلے دل کا اللہ سے جڑنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو مسئلے ختم نہیں ہوتے، لیکن مسئلوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ایک کشتی اگر سمندر کے بیچ میں ہو اور اس کا لنگر مضبوط ہو تو طوفان اسے ہلا تو سکتا ہے، ڈبو نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ سے جڑا ہوا دل پریشانیوں سے گزرتا ضرور ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، آنسو بھی آتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ایسا یقین زندہ رہتا ہے جو انسان کو بکھرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یا لوگوں کی تعریف سے دل مطمئن ہوتے ہیں، یا حالات کے بہتر ہونے سے دل مطمئن ہوتے ہیں، بلکہ صاف اعلان فرما دیا کہ حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بعض عورتیں گھنٹوں پریشانیوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، لیکن چند منٹ اللہ سے بات نہیں کرتی۔ وہ اپنے دکھ لوگوں کو بار بار سناتی ہیں، لیکن سجدے میں اپنے رب کے سامنے دل نہیں کھولتی۔ حالانکہ وہ رب ایسا ہے جو صرف الفاظ نہیں سنتا بلکہ دل کی دھڑکنوں میں چھپی ہوئی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ جب بندہ تہجد کی خاموشی میں، فجر کی روشنی میں یا سجدے کی عاجزی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسی طاقت جو دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ اگرچہ دونوں میں بھلائی ہے، ایسی چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتی تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی کہ مومن کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے یقین میں ہوتی ہے، اور یقین اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، اگر آپ واقعی اپنی ٹینشن، اپنے خوف، اپنی بے چینی اور اپنی اندرونی تھکن سے نجات چاہتی ہیں تو صرف حالات بدلنے کا انتظار مت کیجیے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے۔ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھیے، قرآن کو رسم نہیں، دل کا علاج سمجھیے، دعا کو عادت نہیں، اپنی طاقت سمجھیے، کیونکہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو زندگی کے طوفان ختم نہیں ہوتے، لیکن ان طوفانوں سے گزرنے کے لیے ایک مضبوط دل ضرور مل جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔